سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7 ہے، 7واں رکوع آیت نمبر 44 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الکافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
سورہ مائدہ کی اس رکوع میں رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 44 سے لے کر 50 تک ان آیات پر یہ رکوع مشتمل ہے، لیکن یہ پورا رکوع اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بہت سی خاص باتیں اس رکوع میں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ بہت سیمیٹری ہے، اس میں سیمیٹری میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رکوع میں 3 بگ ڈیوائن بکس ایک ساتھ ذکر ہے۔ 2 پہلی جن کے بارے میں بار بار اہل کتاب آتا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ ہے نا، تو تورات اور انجیل، اور تیسری جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید، تینوں کا ذکر ہے اس رکوع میں، تینوں کا نام لے کر، تورات، انجیل اور قرآن مہیمن۔ اور ظاہر ہے جو الہامی کتابیں ہیں، شریعت ہوتی ہے نا، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو 3 ہی دفعہ یہ کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اسی رکوع کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کہا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر کہا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر کہا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہی کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں کافر ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر، شریعت پر عمل نہ کریں ظالم ہیں، جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں فاسق ہیں۔ تو میں چلو تھوڑا سا ہنٹس لکھ دیتا ہوں، پھر ترجمہ تو خیر آسانی ہے۔ دیکھیں یہ مس سیمیٹری ہے، 44 سے شروع ہے نا، تو اس کا ایون نمبرز 3 ایون نمبرز دیکھیں آپ۔ نیکسٹ کیا ہوگا؟ 46 آرڈر وہ ہوتا ہے، نیکسٹ کیا ہوگا؟ 48۔ کیا خوبصورتی ہے، اللہ اکبر۔ 50 بھی ہے، وہ تو 52 بھی ہوگا، 54 بھی ہوگا، وہ تو سو اینڈ سو فور ہے، لیکن میں اس رکوع تک محدود ہوں نا۔ اچھا وہ رکوع بھی 50 تک ہے نا۔ اچھا اس میں 44 میں تورات کا ذکر ہے، کہا ہدم و نور، اللہ اکبر، ہدم و نور ہے، الہامی کتاب ہے نا، ہر الہامی کتاب میں ہدایت بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف۔ 46 میں ہے باقاعدہ انجیل کا نام، انجیل، کہا ہدم و نور، اللہ اکبر، ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی و نور تھی۔ وہ قوموں نے ان کتابوں کی قدر نہ کی ہو، آلٹریشن کی ہو، تحریف کی ہو، دیٹ سیکنڈری تھنگ، جب بھیجی گئی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، نور تھا، ہے نا۔ تیسرا جو ہے 48 میں کہا قرآن حکیم، انزل الیک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن حکیم، اس کو کہا مہیمن، مہیمن کسے کہتے ہیں؟ نگہبان، یعنی یہ قرآن حکیم جو لاسٹ ورژن ہے ڈیوائن بک کا، ان کے جو کرکس ہے، اہم احکامات، اس کو سمویا ہوا ہے، اس کی نگہبانی کر رہا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کتاب کے آنے کے بعد آپ مکلف ہیں اسی پر عمل کرنے کے، اور اسی پر ہے۔ اس میں ہی تورات کے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، بڑا مشہور ہے نا 10 کمانڈمنٹس۔ انجیل کی بھی جو باتیں وہ اس میں آ گئی، قرآن حکیم میں اس میں آ گئی، ہے نا جی۔ اچھا اور دیکھیں سیمیٹری 46، اس میں کہا
مصدقل، یار زیر زبر ذرا دیکھ لیجئے اگر ٹائم کم ہوتا ہے نا تو مصدقل لما بین یدیہ، یہ پیغمبر کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ اوپر علیہ السلام، آپ پورا بے شک لکھیں علیہ السلام، یہ تورات کی تصدیق کرتے تھے، تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ پھر 46 ڈیٹو، یہ ڈیٹو اس کے ساتھ ہے، جگہ کم ہے نا ذرا، یعنی یہی الفاظ دوبارہ ملیں گے، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کس پیرائے میں آئے ہیں؟ یعنی یہاں پر پیغمبر خود کر رہی ہیں اور یہاں پر جو پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ تصدیق کر رہی ہے۔ انجیل، انجیل جو ہے وہ بھی تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب کے معنوں میں تصدیق کرتی ہے، مصدق لما۔ اچھا، اور دیکھیں 48 ایگزیکٹ یہی ورڈ ڈیٹو، یہ والے مصدق لما بین یدیہ، یہ کہا کہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان دونوں کی، قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اسی لیے اس کو مہیمن کہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، مہیمن نگران کو کہتے ہیں، نگران۔ یہ ہو گیا جی، میں سیمیٹری یہاں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اور سیمیٹری دیکھیں آپ، 44 45 وہاں پر ایون تھا، اب یہاں پہ آڈ لے لیں، 45 کے بعد آڈ 47، ماشاء اللہ 47 لکھ لیں آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہاں 49 بھی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 49 بھی ہے۔ یہاں پر یہ تورات کے بارے میں کہا وَمَن لم نہیں، وَمَن لم یحکم، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، بما انزل اللہ ہے، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی ظاہر ہے شریعت کتاب میں اللہ کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بما انزل اللہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہم الکافرون۔ اچھا، 45 میں قصاص کا کہا، قصاص کا حکم ہے، یہی الفاظ ہیں، وَمَن لَمْ یحکم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ ہم الظالمون، صرف یہاں پر آخر میں ظالمون آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا 47 میں اب یہ وہ حضرت عیسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی، انجیل، یہ تورات ہو گیا، پہلی دو اہل کتاب ہے نا، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایگزیکٹ یہی الفاظ، وَمَن لَمْ یحکم بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ ہم الفاسقون، یہاں پر فاسقون آ گیا ہے، فاسقون۔ بس یہ تقریباً ایک لحاظ سے پورے آپ کے اس رکوع کا خلاصہ ہی آ گیا جو بورڈ پہ لکھا ہے نا، بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا اور ترجمہ کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اچھا جی، چلو اب ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آیت نمبر 44، انا کے ساتھ نا ہے،
بے شک ہم، جیسے ہوتا ہے انا اور نا، یہ متکلم کی زمین ہے نا، بے شک انا، بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ہم، اللہ کہہ رہے ہیں نا انزلنا، انزل کے ساتھ نہ آ گیا، نازل کیا ہم نے کیا، تورات، تورات یہ دیکھیں آپ، تورات فیہا ہدی و نور، اب دیکھ رہے ہیں بورڈ پر فیہا، یہ ہا کیوں آیا؟ تورات مؤنث ہے نا، ویسے بھی دیکھیں تورات جو لکھا ہوا ہے آخر میں گولتا ہے، تو گولتا جو ہے نا یہ ون آف دا سائن آف فیمینن ہے، یعنی جو مؤنث کی علامتیں ہیں ان میں سے یہ ایک علامت ہے کہ گولتا والی جو ہے نا لفظ، گولتا والا وہ مؤنث ہی ہوتا ہے، تو اس لیے فی ہا آ گیا، ہدم و نور، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، روشنی، یحکمو وہ فیصلہ کرتے تھے، بہا جس سے، دیکھیں یہاں بھی بہا آیا ہے، کون کرتے تھے؟ نبیون الذین اسلموا، نبیون نبی کی جمع ہے، بہت سے نبی، وہ نبی جو الذین اسلموا جو کہ فرما بردار تھے، متی تھے، اسلموا اللہ کے فرما بردار، یحکموا وہ فیصلہ کرتے تھے کن کے لیے؟ نہیں للذین، ہاں للذین ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی ہوئے، اچھا ایک تو یہ نبیون یہ فیصلہ کرتے تھے، اور کون؟ اور والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، والربانیون رب والے، ہاں اللہ والے، نیک بندے، نیک، اور کون سے؟ والاحبار اور علماء، ربانیون اور احبار، یہ حبر سے ہے ایکچولی، ہاں حبر سے ہے احبار، لیکن یہ علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے، احبار زیادہ تر ویسے یہ یہود قوم میں جو علماء تھے ان کے لیے یہ احبار کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور جو عیسیٰ دو ہی تھے نا، یہود و نصارہ، یہود کے علماء احبار کہلاتے تھے، جیسے ہم نہیں کرتے علماء مشائخ ایسے لفظ، تو ان کے لیے احبار، اور نصارہ کے لیے راہبون یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بما ساتھ اس چیز کے، توفظوا یہ حفاظت سے ہے، وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نگہبان بنایا تھا الہامی کتابوں کا، استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، اور وکانوا علیہ شہداء اور وہ تھے اس پر گواہ، فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ اکبر ہے، تو فلا تخشوا الناس پس نہ، خشیت سے ہے، خشیت ہوتا ہے نا ڈرنا، خشیت الہی اللہ کا خوف، تو کہا فلا تخشوا الناس مت ڈرو، الناس سے لوگوں سے، واخشونی اور تم مجھ سے ڈرو، یہ کس معنی میں ہے؟ یعنی یہ دعوت حق ہے نا ان کو، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات سے نہیں ڈرنا کہ جی وہ باقی لوگ یہ کہیں گے کہ اپنا مذہب چھوڑ چھاڑ کر اسلام قبول کر لیا، بھاگ گئے، یہ مرتد ہو گئے، مت ڈرو ان سے، لوگ کہتے رہیں جو بھی ہے، حق ہے، جب حق کی آواز سن لی تو آ جاؤ بس، واخشونی مجھ سے ڈرو، ان سے کیا ڈرنا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ تمہارے کوئی نفع نقصان کے مالک تھوڑی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھ سے نہیں ڈرو۔ اور دوسرا یہ کہا کہ یہ بھی ان میں تھا نا یہود و نصارہ میں، یہ اپنی کتابوں میں اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے، تھوڑے سے دنیاوی مفاد کی خاطر، ثمناً قلیلا، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، قلیل تھوڑی، جیسے
کوئی فتویٰ وتوا لینے آیا نا کہ جی تورات اور انجیل کے روح سے اس کے بتائیں کیا حل ہے، تو بجائے ایگزیکٹ وہ بتانے کہ اپنا مفاد دیکھا کیسا ہے، تو تھوڑا بہت آلٹر کر دیا ایک حقیر سے فائدے کی خاطر۔ ولا اور نہ تشترو، تم بیچو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ دیکھیں یہ معنی نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت ملے تو بیچ دو، استغفر اللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان بھی وہ تمہیں آفر کر دے وہ قلیل ہی ہے یار۔ یہ اتنا بڑا کلام ہے ڈیوائن بک میں، کتنا کہ کوئی دے دے گا اپنے اس کے خاطر، کتنا دے دے گا؟ عارضی ہے نا، دنیا کی چیز ہے نا، قلیل ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس مناسبت سے کہا ہے کہ ثمناً قلیل ہے۔ اچھا اس طرح میں دونوں ہی لفظ ہیں، اس طرح میں خرید اور فروخت قرآن میں بھی یہ دونوں معنوں میں آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس طرح، یہ ویسے بھی لازم و ملزوم ہی ہیں، اکٹھا نہیں آپ پڑھتے خرید و فروخت۔ کوئی بیچے گا تو آپ خریدیں گے نا یار یہ اکٹھے ہی ہوتا ہے خرید و فروخت۔ تو یہ خرید کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی آتا ہے خرید و فروخت۔ یہ اخباروں میں آتا ہے نا اشتہار، کوئی ڈسپیوٹڈ ہو تو لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش۔ مشتری جو خریدار ہے بی الرٹ کہ یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، اس کو دیکھ لینا اپنی ذمہ داری پر، بعد میں کہو کہ جی پیسہ ڈوب گیا ہے۔ تو یہ وہ جنگ اخبار میں ایسے ہوتے ہیں اشتہار، مشتری ہوشیار باش، وہ مشتری اسی سے بنائے۔ بہت سارے عربی کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں وہ پتہ ہوتا وہ عربی کے ہی ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ غور و خوض، غور و خوض نہیں کہتے آپ؟ میں اسی معاملے پر غور و خوض کر رہا ہوں۔ غور بھی عربی کا لفظ ہے اور خوض بھی عربی کا لفظ ہے، غور و خوض، اٹس عربک، اٹس عربک۔ تو ہم عربی وہ کر رہے ہوتے ہیں یار، بڑا دیر سے میں اسی چیز پر غور و خوض کر رہا ہوں۔ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، غور بھی اور خوض بھی، دونوں یار۔ پروز اینڈ کونس نہیں ہوتے، نشیب و فراز، ہاں ڈس ایڈوانٹیجز، یہ اسی معنوں میں ہے۔ جب آپ غور و خوض کہتے ہیں تب بھی آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہر پہلو کی چھان بین کر رہا ہوں اس کی نشیب و فراز نا۔ تو غور ایکچولی ڈیپتھ کے معنوں میں، گہرائی میں جا کے، اور خوض جو ہے وہ کریٹیکل انالیسس اس معنوں میں ہے۔ لیکن قرآن میں دونوں لفظ ہیں، بہت سارے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، عربک کے ہی ہوتے ہیں ورڈ وہ نا۔ ہاں ایسے کہہ لوں چلو۔ اردو جو ہے وہ اس کا مطلب لشکر ہے، لشکر کس چیز کا ہے؟ عربی اور فارسی کا مل۔ ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا، ہاں 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 اچھا اچھا، ہاں بالکل یہ اس میں۔ اچھا جی، تو یہ فرمایا کہ ولا تشترو سے بات نکلی تھی، تشترو بآیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑے مال کی خاطر، یعنی دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے۔ ومن لم یحکم، آپ دیکھ رہے ہیں یہ 44، یہ دیکھیں 44 یہ آ گیا، ومن لم یحکم، ومن اور جو کوئی لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کیا ہیں؟ فاولئک ھم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہی لوگ کافر ہیں، ہے نا۔ یہ آپ کی پہلی آیت اس رکوع کی، اس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کے مطابق جو اللہ کے فرما بردار نبی وہ یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، ہادو، اور یہی کام ان کے ربانیون اور احبار بھی کرتے تھے، یعنی مشائخ اور علماء۔ اور پھر اللہ نے کتاب اللہ کا نگہبان بنایا گیا، وہ اس کے گواہ تھے۔ تو لہٰذا اے اہل کتاب، تم انسانوں سے نہ ڈرو، فلا تخشوا الناس، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر، ایک حقیر سے فائدے کی خاطر مت بیچو۔
اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، لم یحکم، بس وہی کافر ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قصاص کا، یہ دیکھیں قصاص، قصاص یہی ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، یعنی ویسا ہی ہو، ہے نا جی، قصاص بدلے کو کہتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ وہ کتبنا لغوی معنوں میں نا، کتبہ لکھنے کو کہتے ہیں نا، لکھ دیا ہم نے، یعنی فرض کر دیا ہم نے، جو چیز لکھ دیا، ترجمہ فرض کا کیا ہوگا۔ کاتب رائٹر کو کہتے ہیں نا، کاتب، ہاں حکم لکھ دیا، یس بالکل صحیح کہہ رہے، حکم لکھ دیا، علیہم ان کے لیے، فیہا اس میں، یعنی اللہ کی کتاب میں کیا تھا کہ ان النفس بالنفسی، کہ نفس کے بدلے نفس، یعنی جان کے بدلے جان، والعین بالعین، عین آنکھ کو کہتے ہیں آنکھ، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، والانف بالانف، انف ہاں نوز، یس، اور ناک بدلے ناک کے، والاذن بالاذن کان، اور کان بدلے کان کے، والسن بالسن دانت کو، اور دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، یہ جروح کیا ہے؟ ہاں زخم، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، ہاں جراح، یہ بالکل یہ وہی ہے، ہاں یہ آلات جراحی ہے، میڈیکل انسٹرومنٹ، جو کلینیکل انسٹرومنٹ جو چیر پھاڑ کرنے کے، ان کو بھی آلات جراحی کہتے ہیں، اسی سے زخم ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے، بالکل یہ وہی ہے جروح۔ دیکھیں نا، پہلے اسپیسیفائی کر کے بتا دیا کہ قصاص آنکھ کا ہوا ہے تو آنکھ کا، کسی نے دانت توڑ دیے تو دانت، ایک ایک چیز۔ پھر یہ آخر کہا کہ زخموں کا بھی ہے، جسم پر جو زخم ہیں ان کا بھی اسی طرح برابر کا قصاص ہونا چاہیے۔ نہیں مطلب ہے اسی نوعیت کا، ویسے قصاص کی بات ہو رہی ہے نا، آپ نے اگر بدلہ لینا ہے دشمن کو تو اسی نوعیت کا، اس نے اگر یہاں پر ایسے مارا ہے آپ اس کا بدن ہی چھلنی کر دیں چاقو مار کے، تو یہ تو نہیں نا، وہ یہ مطلب ہے، یہ انصاف کی بات ہو رہی ہے نا، قصاص یہ تو قرآن کا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ دیکھیں نہیں، یہ ہے سارا عدالت کے، یہ ورنہ تو کیوس ہو جائے، میرا خیال ہے یہ جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں، یہ ہوتا یہی ہے کہ باقاعدہ ایک اسلامی حکومت ہے، شرعی نظام ہے، اور شریعت ہی کے جج ہیں جن کو قاضی وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ باقاعدہ فیصلہ کریں ہیں، ہاں اس کو وہ کرے گا، یہ باقاعدہ اس طرح نظام ہے، ورنہ تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز ہیں لیٹ ڈاؤن پر، آنکھ ہے تو آنکھ کی باؤنڈری آنکھ ہے، ہاں زخم کی باؤنڈری زخم، صحیح بالکل۔ اچھا دیکھیں قرآن ہے نا، اگرچہ اجازت ہے لیکن کہا اگر کھلے دل سے معافی کر دو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے، فمن تصدق بھی فہو کفارۃ لہ، پہلے اجازت دے دی کہ شریعت میں بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اتنا ہی بدلہ، ایک ایک اسپیسیفائی کر کے، اس میں بھی مبالغہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کہا فمن تصدقہ، پھر جو تصدقہ یہ صدقہ سے ہے، صدقہ مینس معاف کر دینا، فمن پھر جو کوئی تصدقہ معاف کر دے بہی اس کے ساتھ، تو فہو کفارۃ لہ، تو یہ معافی کا جو عمل ہے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، یہ ریوارڈ ہے یار، بہت بڑا انعام ہے، کھلے دل سے دشمن نے کیا ہے تو معاف کر دو آپ نے، تو اس کے لیے وہ کفارہ بن جائے گا۔ پھر دیکھیں یہ 45 ہے نا، یہ دیکھیں قصاص، وہی لفظ ملیں گے وہ جو آگے لکھے نا، ومن لم، آپ دیکھ لیں وہاں پہ، ومن اور جو کوئی لم نہیں، یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے ساتھ، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون، بس آخر میں وہ دیکھیں کافرون کی جگہ ظالمون کا ہے، اس میں دیکھیں یہ بھی ایک آپ کا ہو گیا
کہ ایک آپ نے یہ آیت سمجھ لی تو اس کا مطلب 3 آیتیں سمجھ لی نا، ہے نا جی ترجمہ، تو وہی ہیں ظالم۔ اچھا یہ یہاں تک ہو گیا تورات کا اور ان کا یہود قوم کا، بنی اسرائیل کا۔ آگے حضرت عیسیٰ، یہود و نصارہ ہوتا ہے نا، اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا، دیکھو حضرت عیسیٰ مُصَدِّقًا لِمَا وہ لکھا ہوا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ، دیکھیں انجیل کے ساتھ ھدًى وَنُور، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انجیل ھدًى وَنُور، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ، دوبارہ وہ دیکھیں وہ 46 اور یہ بھی 46 ہے، یہ 46 یہ 46، وہی مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ من التورات، جو تورات و ھدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت ہے، موعظہ واضح لفظ ہے، نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ترجمہ کیا بنا 46 وقفینا، اور وقفی کا مطلب ہوتا ہے یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرا اس طرح آتے رہے۔ وقفینا یعنی پہلے ان کی بات ہو رہی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر آتے رہے، پھر ان میں یہ لاسٹ تھے حضرت عیسیٰ، تو اس لیے ہے وقفینا، اور ہم نے پیچھے بھیجا علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، کن کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ پورے قرآن میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے والدہ کے ریفرنس سے آیا ہے، کیونکہ یہ موزانہ ولادت تھی نا، تو عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم مصدقل، تصدیق کرنے والے ہے یہ پیغمبر حضرت عیسیٰ بھی، لما اس کا جو بین یدیہ من التورات، بین یدیہ لفظی معنی تو ہے نا ہاتھوں کے درمیان، بین درمیان اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو، سامنے ہو، وہ بین یدیہ فریز کے طور پر آتا ہے، من التورات تورات، وآتیناہ، اور ہم نے دی اس کو، کیا دی؟ الانجیل، یعنی حضرت عیسیٰ کو، فی ہی، آپ ذرا دیکھ رہے ہیں وہاں پر تھا فی ہا، پہلے آیت میں نا تورات کے ساتھ مؤنث کی ضمیر تھی، جو ابھی آپ نے پڑھا فی ہا ھدی و نور، یہاں ہے فی ہی۔